معزز و محترم حاضرین، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جب داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے بھائی، 11 بھائی، اس طرح سے جس طرح سے ان کے والد نے انہیں داخل ہونے کا حکم دیا تھا، یعنی متفرق دروازوں سے، کئی دروازوں سے داخل ہونا، جب داخل ہونا ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا، یہ حکم دیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا مختلف اور متعدد دروازوں سے داخل ہونا انہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کے فیصلے سے تو بچا نہیں سکتا تھا، الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، مگر ایک حاجت تھی جو یعقوب علیہ السلام کے قلب میں تھی، ان کے دل میں تھی کہ میرے بیٹے ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے تو 11 بیٹے نظر آئیں گے، میرے لوگ نظر لگائیں گے، لہذا ان سے کہا کہ تم ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے، بادشاہ کے محل کے مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایک یعقوب کی تدبیر تھی، ان کی خواہش تھی کہ میرے بچے جو ہیں وہ ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہوں، اور اس طرح وہ اگر اللہ چاہے تو نظر بد سے محفوظ رہیں۔ الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، وہ حاجت تو انہوں نے پوری کر لی، یعقوب علیہ السلام نے اس طرح کہہ کر، اور ان کے بچوں نے جب ان کے حکم پر عمل کیا تو ان کی وہ خواہش پوری ہو گئی کہ ان کے بچے جو ہے وہ ایک دروازے سے داخل نہیں ہوئے اور مختلف دروازوں سے داخل ہوئے، اور اس طرح وہ نظر بد سے بچ بھی گئے۔ الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، لیکن اللہ کی مرضی اگر اس کے خلاف ہوتی، اللہ کا ارادہ اگر خلاف ہوتا، اگر ان کو نظر کا شکار کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ تو وہ شکار ہو جاتے، نظر بد کے شکار ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس تدبیر سے انہیں نظر بد سے بچا لیا۔ الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها وانه لذو علم لما علمناه ولكن اکثر الناس لا يعلمون وانه لذو علم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعقوب جو تھے وہ علم والے تھے، لما علمناہ، اس وجہ سے کہ ہم نے اسے علم دیا تھا، یعقوب کو ہم نے علم سکھایا، اس کی وجہ سے وہ علم والے ہوئے۔ جسے اللہ علم سکھاتا ہے، علم عطا فرماتا ہے، وہی علم والا ہوتا ہے۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ علم سے سرفراز نہیں فرماتا وہ علم سے محروم رہتا ہے۔ تو جس کے پاس بھی جو کمال ہے وہ خدا کی دین سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ لذو علم، اللہ خود سند دیتا ہے، اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ یعقوب جو ہے بلا شبہ وہ علم والا ہے۔ انہ لذو علم، انہ کان ذا علم نہیں فرمایا، یعقوب علم والے تھے نہیں فرمایا، انہ لذو علم، یقیناً یعقوب علم والے ہیں، کانا کا لفظ نہیں ہے، تھے کا لفظ نہیں ہے، انہ لذو علم، یعقوب یقیناً علم والے ہیں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اب بھی موجود ہیں، اس زمانے میں موجود تھے، اب بھی موجود ہیں۔ جب یعقوب موجود ہیں تو یعقوب جس کے نور سے بنے ہیں اس رسول کے حیات کا کیا کہنا، وہ زندہ ہے۔ اسی لیے کلمہ پڑھتے ہیں ہم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں ہیں، اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بھی اب موجود ہے
اور رسول اللہ بھی موجود ہیں۔ اللہ جب تک موجود رہے گا میرے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم بھی موجود رہیں گے۔ نہ خدا کو فنا ہے نہ رسول خدا کو فنا ہے، نہ خدا کو زوال ہے نہ رسول خدا کو زوال ہے، نہ خدا مرتا ہے نہ محمد رسول اللہ مرتے ہیں۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا انہو وانہو لذو علم لما علمناہو، اللہ فرماتا ہے یعقوب علم والے ہیں، تھے نہیں ہیں۔ جس طرح اس وقت تھے، اس زمانے میں مصر کے اس ماحول میں، کنعان کے اس ماحول میں جس طرح علم والے تھے، اب بھی یعقوب زندہ ہیں، اپنی خبر میں زندہ ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے، یہ تیقن ہے، یہ ایقان ہے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، تمام انبیاء، سرور انبیاء تو سرور انبیاء ہیں، سید المعصومین تو سید المعصومین ہیں، انبیاء اور مرسلین کے امام تو انبیاء اور مرسلین کے امام ہیں، ان کی تو بات ہی نرالی ہے۔ تمامی انبیاء، تمامی پیغمبروں کی شان یہ ہے کہ کوئی پیغمبر، ہر پیغمبر اپنی اپنی خبر میں زندہ ہے۔ الانبیاء احیاء، تمامی انبیاء زندہ ہیں، فی قبورہم یصلون، اپنی خبروں میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان کا نماز پڑھنا دلالت کرتا ہے کہ ان کے جسم سلامت ہیں، اور وہ اپنے جسموں کے ساتھ، اپنے اجسام کے ساتھ، اپنے اجساد کے ساتھ، اپنی حیات جسمانی، حسی، حقیقی، دنیاوی کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ اللہ تبارک و تعالی کے حبیب نے، مخبر صادق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ ان اللہ، یقیناً اللہ، انا کا لفظ استعمال فرمایا، حرف مشبہ بفعل، انا، بے شک، ان اللہ، یقیناً اللہ تعالی نے، حرم علی الارض، اس بات کو زمین پر حرام قرار دیا، اس بات کو زمین کے لیے حرام کر دیا، ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ زمین جو ہے انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھائے، جس طرح اور لوگوں کے جسموں کو کھا لیتی ہے زمین، ان کے جسم مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتے ہیں، اس طرح انبیاء علیہ السلام کے اجسام، ان کے مقدس بدن، ان کے مقدس اجساد وہ مٹی میں نہیں ملتے۔ بات سمجھ میں؟ وہ مر کر مٹی میں مل گئے، کہنے والا وہ مر کر مٹی میں مل گیا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے تعلق سے کہا کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے، وہ کہنے والا مر کر مٹی میں مل گیا، وہ گناہگار ہوا، وہ پلید ہوا، وہ برباد ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء جو حضور کے نور سے بنے ہیں، سبھی انبیاء حضور کے نور سے بنے ہیں، تمام پیغمبر حضور کے نور سے بنے ہیں، وہ سب زندہ ہیں، پائندہ ہیں۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ہر اللہ کا نبی زندہ ہے اور اسے اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے، وہ رزق کھاتا ہے اللہ کا دیا ہوا۔ تو معلوم ہوا رزق وہی کھاتا ہے، رزق وہی استعمال کرتا ہے جو زندہ ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعقوب کو ہم نے علم دیا، اس واسطے وہ ذو علم بنا، علم والا بنا، صاحب علم بن گیا۔ انہ لذو علم لما علمناہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے۔ ولما دخلوا على یوسف آوى الیہ اخاہ، ولما دخلوا على یوسف، جب یہ 11 بھائی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پہنچے، ان کی بارگاہ میں پہنچے، ان کے حضور پہنچے، ولما دخلوا على یوسف آوى الیہ اخاہ، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے سے قریب کر لیا۔ اب کون بھائی؟
ان کا جو سگا بھائی تھا، ان کے جو حقیقی بھائی تھے، کون؟ بنیامین. ان دونوں کا، یوسف علیہ السلام اور بنیامین، ان دونوں کی ماں بھی ایک، باپ بھی ایک، تو یہ سگے بھائی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے. تو وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَا إِلَيْهِ، آوا یوں بھی کہتے ہیں قریب کر لینا. آوا الیہ اخاہ، آوا یوں بھی ایلا کے صلے میں قریب کر لینے کو کہتے ہیں. آوا الیہ اخاہ، اپنے سگے بھائی کو، بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے خود سے قریب کر لیا. 10 کے 10 دور رہے بڑے بھائی، یہ چھوٹے بھائی قریب کر لیا. قال انی انا اخوک، قریب کر کے آہستہ سے کہا میں تیرا بڑا بھائی ہوں یوسف. بنیامین سے کہا، حضرت بنیامین سے کہا کہ میں تیرا بڑا بھائی ہوں. یوسف مجھے کو کہتے ہیں انی انا اخوک، میں تیرا بھائی ہوں. فلا تبتئس بما كانوا يعملون، یہ جو کچھ بھی کر رہے تھے اب تک، تمہارے ساتھ سلوک کر رہے تھے، میرے ساتھ انہوں نے جو کچھ بھی سلوک کیا تم نے سنا ہوگا، اس کی وجہ سے تم رنجیدہ خاطر نہ ہونا. غم چھوڑ دو، اب غموں کا دور ختم ہو گیا. مشکلات کا زمانہ جاتا رہا، اب خوشیوں کا زمانہ آ گیا. فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. اب یہ 10 بھائی بھی آئے. حضرت بنیامین کو یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ اپنے ساتھ رکھ لوں، انہیں نہ بھیجوں واپس باپ کے پاس. تو اب ایک بہانہ بنایا گیا. فلما جهزهم بجهازهم، اب یوسف علیہ السلام نے، وہ 10 بھائی جو بڑے بھائی یوسف علیہ السلام سے تھے، عمر میں بڑے تھے، مرتبے میں بڑے نہیں، عمر میں بڑے. یہ 10 بھائی وہ جب لوٹنے لگے تو ان کے ساتھ ان کا ساز و سامان کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے. اب کیا ہیں یوسف علیہ السلام؟ اب بادشاہ بن گئے ہیں، مصر کے بادشاہ. فلما جهزهم بجهازهم، اور ان کے لیے یوسف علیہ السلام نے ان کو بوریوں میں بھر کر غلہ دیا، اناج دیا، اور اپنا خاص پیالہ، ان حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک پیالہ تھا، ایک ظرف تھا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام پانی پیتے تھے، بڑا قیمتی پیالہ، بادشاہ کا پیالہ. تو اس پیالے کو وہ رسد بھیجنے والا جو ہے، جو غلہ بوریوں میں بھر کر لوگوں کو دیتا ہے، وہاں کا مینیجر جو ہے، منتظم، اس نے کیا کیا، یوسف علیہ السلام کا یہ پیالہ ان کے سامان میں رکھ دیا. وہ تھیلے، وہ موٹے جن میں ان کی غذا تھی، اناج کا غلہ تھا، اس میں یوسف علیہ السلام کا یہ پیالہ بھی رکھ دیا. جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. پھر ایک آواز دینے والے نے آواز دی، اعلان کرنے والے نے اعلان کیا. جب یہ نکلنے لگے، بادشاہ کا پیالہ ان کے تھیلے میں ہے، تھیلوں میں ہے، کسی ایک کے تھیلے میں. تو آواز دینے والے نے آواز دی، ایتها العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، یقیناً تم چور ہو، چور. یہ یعقوب علیہ السلام کے فرزندان ہیں، پیغمبر زادے، پیمبر زادے، نبی زادے ہیں. اللہ اکبر. ایسے ویسے تھوڑی ہیں، ایسے ویسے لوگ ہیں. جب ان پر یہ الزام لگا تو تم چور ہو، ان سے برداشت نہیں ہو سکا. الزام تھا، انہوں نے چرایا نہیں تھا. وہ سمجھ میں آ رہی ہے. جب پکارنے والے نے پکارا، صدا دینے والے نے صدا دی، اے قافلے والو تم سب چور ہو، کہنا تھا. یہ 11 بھائی واپس ہو رہے تھے، کنعان کی طرف لوٹ رہے تھے. یعقوب علیہ السلام کے پاس جا رہے تھے، خوشی خوشی نکل جا رہے تھے کہ بادشاہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، غلہ، اناج، سب.
اور ابا نے جس طرح کہا کہ اس چھوٹے بھائی کو لے جاؤ واپس لاؤ، تو ہم لے جا رہے ہیں بڑی خوشی کے ساتھ۔ اس وقت تک حضرت بنیامین کس کے ساتھ ہیں؟ بڑے بھائیوں کے ساتھ ہیں، یوسف علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین سے ملے، بات چیت ہو گئی، اور یہ بات بھی کہہ دی کہ اس کے بعد ایسا ہونے والا ہے۔ حضرت بنیامین کو بتا دیا کہ اس طرح تم میرے پاس رہ جاؤ گے۔ بنیامین جان گئے۔ اب اس کے بعد بنیامین بہت خوش ہیں، بہت خوش ہیں کہ یوسف مل گئے انہیں، جس بھائی سے بچھڑے ہوئے تھے۔ 40 سال کا عرصہ گزر گیا، 40 برس کا عرصہ گزر گیا، 40 سال کے بعد اپنے سگے بھائی سے مل رہے ہیں، اور وہ بھائی بھی کیسا بھائی ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی اور اتنا بڑا رتبہ جلیل عطا فرمایا۔ بہت خوش ہیں، دونوں بھائی خوش ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام بھی خوش ہیں، حضرت بنیامین بھی خوش ہیں۔ اب جو ہے آواز دی دینے والے نے، ایتھا العیر انکم لسارقون، تم سب چور ہو۔ اب یہ الزام برداشت نہیں کیا جا سکا ان سے۔ قالوا واقبلوا، پلٹے، یہ 11 کے 11 بھائی پلٹے۔ ان میں سب سے چھوٹے بنیامین ہیں۔ واقبلوا، یہ کون ہیں؟ پیغمبر کی اولاد، حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں، ڈائریکٹ بیٹے ہیں، ورنہ ہم سب پیغمبر کی اولاد ہی ہیں۔ آپ سب پیغمبر زادے ہی ہیں، میں بھی پیغمبر زادہ، آپ بھی پیغمبر زادے۔ ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ اسے نبی زادہ بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہی کو تو آدمی کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے خون سے جو پیدا ہوا وہی تو ہے آدمی، وہی تو ہے انسان، وہی تو ہے بشر۔ تو ویسے ہم سب پیغمبر زادے ہیں، نہ صرف حضرت آدم علیہ السلام ایک پیغمبر کے بیٹے ہیں، ہر آدمی 2 پیغمبروں کا بیٹا ہے۔ ہر آدمی آدم زاد بھی ہے، آدم علیہ السلام کا بیٹا بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو ہر انسان 2 پیغمبروں کی اولاد ہے۔ اس کے شجرے نسب میں، اس کے شجرے میں 2 پیغمبروں کا نام آئے گا، حضرت آدم، حضرت شیس۔ پھر کیونکہ حضرت آدم، حضرت شیس کے بعد ہی حضرت نوح علیہ السلام کا مقام آتا ہے، نوح علیہ السلام کا نمبر آتا ہے، بلکہ حضرت آدم کے بعد حضرت شیس کا نام ہے، پھر اس کے بعد ان کی نسل میں حضرت ادریس علیہ السلام آتے ہیں، پھر ان کی نسل میں حضرت نوح علیہ السلام آتے ہیں۔ تو ہر آدمی نوح علیہ السلام کا بھی بیٹا ہے، ادریس علیہ السلام کا بھی بیٹا ہے، شیس علیہ السلام کا بھی بیٹا ہے، اور آدم علیہ السلام کا بھی بیٹا ہے۔ تو ہر آدمی ایک نہیں 4 پیغمبروں سے تعلق رکھتا ہے، اس کے باپوں میں 4 پیغمبر ہیں۔ یہ اس لیے اللہ نے آدم ذات کو سعادت بخشی تاکہ انسان میں ان پیغمبروں کی خوبیاں آ جائیں کہ نسل اور خون کا بہت بڑا مقام ہے۔ اس کے باوجود پھر بگڑنے والے تو بگڑتے، انسانوں میں اکثریت تو جو ہے گمراہوں کی ہی ہے اور خدا بیزاروں ہی کی ہے، لیکن یہ اللہ نے انسان کو اس لیے 4 پیغمبر، ہر انسان کو 4 پیغمبروں کی اولاد بنایا تاکہ اس میں انسانیت آ جائے اور نیکی آ جائے، ایمان آ جائے، اسلام آ جائے، شرافت آ جائے، شجاعت آ جائے، حق گوئی آ جائے، حق رسی آ جائے، حق ترسی آ جائے، خدا ترسی آ جائے۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ سے مخلوق فرمایا، اس لیے کہ نور مصطفیٰ کے اثرات اس میں بھی آ جائیں اور یہ سراپا نیکی بن جائے، یہ اچھائی کی طرف مائل رہے، ایمان اس میں رہے، ایمان اس میں قائم رہے۔ تو بندگان خدا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ خیر بندگان خدا، ہر انسان تو 4 پیغمبروں کی اولاد ہے، اور جو سادات کرام ہیں وہ حضرت ابراہیم کی نسل سے بھی ہیں، حضرت اسماعیل کی نسل سے بھی ہیں، اور جناب محمد الرسول اللہ کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ علی زادے ہیں، نبی زادے ہیں،
سید کا کیا مقام ہے؟ اس کے باپ، اس کے دادا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باپ، اس کے دادا علی، اس کے باپ، اس کے دادا حسن، اس کے باپ، اس کے نانا حسن حسین. یہ سادات جو ہیں یہ محمد زادے ہیں، علی زادے ہیں، حسن زادے ہیں، حسین زادے ہیں. ان کا کیا مقام ہے؟ خیر بندگان خدا، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو سادات ہیں وہ اپنا مقام جانیں، اپنی حقیقت جانیں، اپنا مرتبہ جانیں اور اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں. اور شکر کی حقیقت کیا ہے؟ کہ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے شکر پر اللہ کی فرما برداری کریں. مولا مجھے میرا جسم تو نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے جسم اطہر سے بنایا ہے، لہذا اس جسم سے میں کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا، میرے آقا کو ناراض نہیں کروں گا. میرے جسم میں رسول اللہ کا خون ہے، ان رگوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، امام حسن کا خون ہے، امام حسین کا خون ہے، مولا علی کا خون ہے، ارے زہرا کا خون ہے، کربلا والوں کا خون ہے، عابد بیمار کا خون ہے، حسن مثنی کا خون ہے، حسن مجتبی کا خون ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ہے. لہذا اس جسم پاک کو مولا گناہوں سے تو پاک رکھ، اس جسم کو گناہوں سے آلودہ ہونے سے بچا لے پروردگار. تو یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے اگر سید ہیں تو بس اسی خمار میں ہے کہ میں سید ہوں، میں آل نبی ہوں، میں آل رسول ہوں، آل نبی اولاد علی ہوں. سید ہونے کا بڑا تقاضا ہے، سید ہونے کا تقاضا. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا خالو واقبلوا علیہم، پلٹے. کون پلٹے؟ یہ 11 بھائی پلٹے. ماذا تفقدون، کہا پلٹ کے کہا کہ تم کس چیز کو کھو رہے ہو؟ کیا چیز کھو گئی تمہاری؟ تم نے جو کہا نا کہ ہم چور ہیں، ہم پیغمبر زادے ہیں، ہم چور ہو سکتے ہیں؟ ہم نبی زادے ہیں، ڈائریکٹ پیغمبر کی اولاد ہے، ان کا باپ پیغمبر ہے. ضعیف روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ 10 بھائی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پیغمبری عطا فرمائی، ان کو بھی پیغمبر. ضعیف ہیں اگرچہ کے روایات، لیکن یہ بھی روایات میں آیا ہے کہ ان کو اللہ نے، ان 10 بھائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبری عطا فرمائی ہے. لہٰذا ان کی شان میں گستاخی نہیں کرنی چاہیے. یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ انہیں پیغمبری اللہ نے عطا نہیں کی تھی، مگر اگرچہ کہ ان کا پیغمبر ہونا کبھی روایتوں سے ثابت نہیں، لیکن ہے بات ایسی بھی ہے کہ ان کو اللہ نے ضعیف روایات ہی صحیح ثابت ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری عطا فرمائی. خیر، تو عرض کر رہا تھا لہذا ان کی شان میں گستاخی کرنا اور بے ادبی کرنا یہ بہت غلطی ہے. یہ پیغمبر زادے ہیں. وقالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، انہوں نے پلٹ کے کہا کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم چور ہیں، ہم نے کیا چرایا؟ تمہاری کون سی چیز کھو گئی ہے اس کے لیے تم کہہ رہے ہو کہ ہم چور ہیں؟ قالوا نفقد سواع الملک، قالوا نفقد سواع الملک. جو وہاں کے مینجمنٹ والے تھے انہوں نے کہا بادشاہ کا پیالہ، بادشاہ کا پیمانہ جس میں بادشاہ پانی پیتا ہے، وہ ہم اسے کھو رہے ہیں، وہ نہیں مل رہا ہے، ہمیں نہیں نظر آ رہا ہے. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور جو وہ پیالہ لائے گا اسے ایک اونٹ کا سامان ملے گا، ایک اونٹ پر لادا جا سکے اتنا سامان، اتنا غلہ اناج ملے گا. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ. وہاں کے مینجمنٹ کے بڑے نے کہا کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں دوں گا. ہمارے بادشاہ کا پیالہ نظر نہیں آ رہا ہے، اور جو بھی لائے گا پیالہ اسے ہم جو ہے ایک اونٹ کا سامان دیں گے. قالوا تاللہ، ان سب نے مل کے کہا. کون؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تاللہ. تاللہ کے معنی کیا ہے؟ خدا کی قسم. باؤ تاؤ، باللہ کے معنی بھی قسم کے ہیں، اور تاللہ کے معنی بھی تاللہ. یہ تا جو ہے قسمیہ ہے،
तल्लाहि, कसम है खुदा की। और ये ता जो है सिर्फ बे जो है अल्लाह के नाम के साथ भी आता है, खसमिया बे, और दूसरे नामों के साथ भी आता है, लेकिन ता जो है सिर्फ अल्लाह के नाम के साथ आएगा बस। तल्लाहि लाअकीदन्ना अस्नामकुम बादा अन तुवल्लू मुदबिरीन, अस्नामकुम बादा अन तुवल्लू मुदबिरीन। तो अर्ज कर रहा था तल्लाह, ये ते जो है खसमिया है, यहां ता के माने क्या है? कसम। तल्लाहि, अल्लाह की कसम। और ये ता ये हर्फ जार है। तल्लाहि इसके बाद जो आने वाला लफ्ज होता है, इसम होता है, वो मजरूर कहलाता है। तल्लाहि, ता हर्फ जार है, अल्लाही मजरूर है। तल्लाहि तरकीब जर्री है, जार मजरूर है तल्लाहि। और ये मुरक्कब नाखिस है, मुरक्कब नातमाम है, इसमें तशफ़ी बख्श निस्बत नहीं है। तल्लाहि खाली बोले तो क्या समझ में आएगा? उसके बाद कुछ बोलना है। तल्लाहि रासिखुन आलिमुन, खुदा की कसम रासिख जो है वो आलिम है। अब सवाल समझ में आएगा, खाली तल्लाह बोल के खामोश रह गया तो खैर। तो अर्ज कर रहा था ये ता जो है सिर्फ अल्लाह के नाम के साथ आता है और किसी इसम के साथ इस्तेमाल नहीं होगा। क़ालू तल्लाहि लक़द अलिमतुम मा जिअना लिनुफ़सिद फ़िल अर्ज़, क्या बात, पैगंबरी शान बोल रही है। क़ालू, उन्होंने कहा, तल्लाह खुदा की कसम, लक़द अलिमतुम मा जिअना लिनुफ़सिद फ़िल अर्ज़, तुम जानते हो कि हम जमीन में फसाद फैलाने के लिए यहां नहीं आए, यहां गड़बड़ करने के लिए नहीं आए, यहां चोरी चकारी करने के लिए नहीं आए। हम चोर नहीं है, हम पैगंबर ज़ादे हैं, हम नबी की औलाद हैं, नबी के बेटे हैं, डायरेक्ट बेटे हैं एक पैगंबर के। और यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो इन्होंने, यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जो इन्होंने नाइंसाफी की, जो भी किया, उसकी वजह यही थी कि पैगंबर जो है हमसे ज्यादा यूसुफ को चाहता है, लिहाजा यूसुफ को अपने रास्ते से हटा देना चाहिए। नबी की मोहब्बत की वजह से नबी ज़ादे पर इन्होंने ज्यादती की, पैगंबर की मोहब्बत की वजह से। क़ालू तल्लाहि लक़द अलिमतुम मा जिअना लिनुफ़सिद फ़िल अर्ज़, हम जमीन पर फसाद फैलाने के लिए नहीं आए, हम मुफसिद नहीं हैं, हम बुरे लोग नहीं हैं। वमा कुन्ना सारिक़ीन, और हमने कभी चोरी की नहीं, हमारी फितरत में चोरी नहीं। पैगंबर का बेटा चुराएगा? पैगंबर ज़ादा, हाय हाय, मौलवी ज़्यादा चुराता नहीं, पीर ज़्यादा चुराता नहीं, ये तो पैगंबर ज़्यादा है। वमा कुन्ना सारिक़ीन, ये पैगंबर के बेटे हैं। क़ालू फमा जज़ाउहु इन कुंतुम काज़िबीन। अब वो मैनेजमेंट वाले जो थे उन्होंने पूछा कि अच्छा तुम तो कह रहे हो, सफाई दे रहे हो, कह रहे हो कि तुम बेगुनाह हो, लेकिन अगर तुम झूठे निकले, वाकई तुमने चुराया है बादशाह का पियाला, तो जिसने तुम में से ये काम किया है, तुम तो 11 आदमी हो, बड़ी बड़ी उम्र के हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये बड़े थे, इन्होंने कुएं में डाल दिया था, कुएं में फेंक दिया था। तो अब 40 बरस गुजर गए, तो अब उनमें से जो बड़ा होगा क्या उम्र का होगा, आप समझ रहे हैं ना? हाँ, तो कहा कि क़ालू फमा जज़ाउहु इन कुंतुम काज़िबीन, अगर तुम में से किसी ने ऐसा किया है और तुम झूठ कह रहे हो कि तुम में से किसी ने ऐसा नहीं किया, तुम बरी हो इस इल्जाम से, ये तुम पर सिर्फ इल्जाम है, तोहमत है, बेबुनियाद तोहमत है, तो अगर तुम झूठे साबित हुए तो क्या सजा दी जाए, तुम ही बताओ। क़ालू, अब ये खुद कहते हैं, पैगंबर ज़ादे कहते हैं, क़ालू जज़ाउहु मन वुजिद फ़ी रहलिही फ़हुव जज़ाउहु। उस जमाने में कानून भी यही था, तो कहा कि उसका बदला यही हो सकता है कि हम 11 हैं, हम सबका सामान तलाशा जाए, देखा जाए। अब हमारे अंदर, हमारे जिस भाई के सामान में, जिस भाई की रसद में बादशाह का पियाला मिलेगा, उसको बादशाह जो है वो रख ले अपने साथ, अपने पास रख ले। उस जमाने का कानून यही था कि चोर को पकड़ लेते थे, जिसने चोरी की उसे कैद कर लेते थे, रख लेते थे। तो बादशाह का पियाला जिसने चुराया है, हम 11 भाइयों में से मुजरिम को रख लिया जाए, उसे ले लिया जाए, हम उसे छोड़ के चल देंगे। अब ये सारी कारस्तानी हुई इसीलिए, ये सारी कोशिश और दौड़ धूप हुई इसीलिए, तदबीर इसीलिए हुई
آہا قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین قالوا جزاؤه من وجد فی رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمین. کہا کہ اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں. یہ خود کہہ رہے ہیں کہ جو ظالم ہے ہم میں سے کوئی بھی رہا کرے، میرا کوئی بھائی رہے. کون بول رہا ہے؟ سب سے بڑا بھائی بول رہا ہے کہ میرا کوئی بھائی رہے، مجھ سے لے کے میرے 11ویں بھائی تک، جس کے سامان میں بھی بادشاہ کا پیالہ ملے گا آپ تلاش کیجئے، اسے آپ رکھ لیجئے اپنے پاس. ہمیں ایسا بھائی نہیں چاہیے. یہی ہے بدلہ ظالم کا، سارق کا. كذلك نجزي الظالم فبدا بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. اب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تلاش کرو، پہلے بنیامین کی طرف سے نہیں جانا، یہ سب سے چھوٹا ہے، اسے اس طرف سے نہیں جاؤ. وہ جو سب سے بڑا بھائی ہے، ایک روایت میں آیا اس کا نام تھا یہودا. کیا نام تھا؟ اسی سے چلی ہے نسل یہودیوں کی، یہودا سے یہودی. تو جو بڑا بھائی تھا، جو یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے، یوسف نے کہا ادھر سے. اب یہودا کا سامان کھولا گیا، بڑے بھائی کا، اس میں کوئی پیالہ وغیرہ نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں. پھر دوسرے بھائی کا سامان چیک کیا گیا، اس میں بھی نہیں نکلا. تیسرے بھائی کا سامان چیک کیا گیا، اس میں بھی نہیں نکلا. چوتھے بھائی کا سامان چیک ہوا، 5ویں بھائی کا سامان چیک کیا گیا، 6ٹھے بھائی کا سامان، سمجھ رہے ہیں؟ چھٹے بھائی، 7ویں بھائی، 8ویں بھائی، 9ویں بھائی، 10ویں بھائی، 10ویں. اب یہ جو 7ویں 8ویں بھائی کی بوری تک آیا معاملہ، تو بادشاہ نے کہا ارے چھوڑو چھوڑو، یہ لوگ انہوں نے چرائے. ان میں سے کوئی چور ہوتا تو 8 آدمیوں کا سامان چیک کر لیا گیا ہے. 8 آدمیوں کا سامان چیک کر لیا گیا ہے، ان میں مل جاتا، نہیں ملا ہے. تو یہ لوگ چہروں سے نظر آ رہے ہیں، صورتوں سے نظر آ رہے ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، یہ کیا چھوڑو. کون بول رہے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام. ارے کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو ان لوگوں کو، انہوں نے چرایا نہیں. اگر چور ہوتا ان میں سے کوئی تو 8 آدمیوں کا سامان چیک ہو گیا، ابھی تو زیادہ سامان چیک ہو گئے، ابھی 2-4 آدمیوں کے. چھوڑو ان کو، جانے دو، یہ لوگ انہوں نے چرایا نہیں ہے، مجھے اطمینان ہے، چھوڑ. اب یہ سننے والے جو بھائی ہیں، نہیں ایسا نہیں، یہ بادشاہ کی کرم فرمائی ہے، بادشاہ تو چھوڑنے کو کہہ رہا. نہیں، ہمارے سب سامان چیک ہونا چاہیے، ہر ایک کی بوری دیکھو کھول کر، ہر ایک کا تھیلا دیکھو. نہیں، انہوں نے خود. ارے بھائی کوئی بات نہیں، آپ لوگ بے قصور ہیں، آپ جائیے. نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ہم پر الزام لگا ہے، ہم پر تہمت لگی، یہ الزام بے بنیاد ہے، یہ ثابت ہو جائے. ہم یہ چاہتے ہیں، یہ غلط الزام ہے، یہ ثابت ہو جائے. 8ویں کا چیک ہوا، 9ویں کا چیک ہوا، 10واں. یوسف علیہ السلام نے کہا ارے بھائی چھوڑ دو ان کو، 10 تو چیک کر لیا، ابھی 1 میں کیا رکھا ہے؟ کہا نہیں، یہ بھی چیک کر لیتے. 11واں جب چیک ہوا، حضرت بنیامین ان کا جب چیک ہوا سامان، تو اندر سے پیالہ نکلا. ہائے ہائے، خالو جزا، جہاں گمان نہیں تھا وہیں سے پیالہ نکلا ہے. جہاں گمان نہیں گزرتا وہیں سے نکلتا ہے. بات سمجھ میں آئے؟ بندے کے پردے میں کسی اور کا جلوہ نکلتا ہے، خیال بھی نہیں جاتا کہ وہ جلوہ یہاں کیسے ہوگا، مگر نکلتا ہے وہیں سے جہاں گمان بھی نہیں گزرتا. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدا بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. نکالنے والے نے نکالا من وعاء أخيه، یوسف کے سگے بھائی بنیامین کے سامان میں سے، اس کی تھیلی میں سے، اس کے تھیلے میں سے، اس کی بوری میں سے نکال کے. اب جو وہ مینیجر، وہ جو کام کرنے والا نکال، دیکھو یہ بادشاہ کا پیالہ، یہ تمہارے بھائی ہیں نہیں کیا؟ ہاں یہ ہمارے بھائی ہے، دیکھو بھائی. فبدا بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے ایک تدبیر کی ہے ہماری طرف سے. یوسف کا کوئی یہ ہم نے کیا ہے، ہمارے لیے سب جائز ہے، ہمارے یوسف نے نہیں کیا. کذالک کدنا لیوسف، یوسف کے لیے ہم نے ایک تدبیر بنائی. یوسف چاہتے تھے اپنے بھائی کو اپنے ساتھ رکھیں،
اپنے حقیقی بھائی کو اپنے ساتھ رکھ لیں. اس لیے یہ بہانہ ہم نے سجایا، یہ طریقہ بتایا. کذالک کدنا لیوسف، یہ ہماری طرف سے بات ہوئی، لہذا اسے برا نہیں سمجھنا. کذالک کدنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک. بادشاہ کے مذہب میں وہ اس بچے کو نہیں رکھ سکتے تھے، یوسف بنیامین کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، لیکن یوسف چاہتے تھے کہ اپنے ساتھ رکھ لیں، تو اس کے لیے یہ تدبیر ہم نے بنائی. ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، لیکن اللہ چاہتا ہے تو تدبیر بنا دیتا ہے. نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم، ہر ایک علم والے پر ایک علم والا ہے، وہ بڑا علم والا ہے. یہ نہ سمجھ لے کہ میں ہی بڑا علم والا ہوں، میں بحر العلوم ہوں، میں بحر العلوم بن گیا، میں یہ بن گیا. نہیں، تیرے سے بڑا بھی ایک ہے، اس سے بڑا بھی ایک ہے. بندہ ہے تو اس سے بڑا بھی ہے. وہ جو جس پر کوئی بڑا، جس سے کوئی بڑا نہیں، بندوں میں جس پر کوئی بڑا نہیں، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم رکھنے والا پیغمبر، اس پر ایک پیغمبر علم رکھنے والا ہے. لیکن یہ ایک ایسا پیغمبر ہے کہ جس سے بڑی مخلوق میں کوئی ذات نہیں ہے، مخلوق میں جس سے بڑا کوئی علم رکھنے والا نہیں ہے. کذالک کدنا لیوسف، اور ان سے بڑا ہے تو ان کا خدا ہی بڑا ہے. ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم. ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں. کس طرح درجے بلند کرتے ہیں؟ جسے علم زیادہ دیتے ہیں اس کا درجہ بلند کرتے ہیں. نرفع درجات من نشاء کہہ کر فرماتا ہے وفوق کل ذی علم علیم، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں. کس طرح درجہ؟ علم جس کا بلند ہے اس کا درجہ بلند ہے. اس سے بڑا درجہ اس کا ہے جو علم میں اس سے بڑا ہے. اس سے بڑا درجہ اس کا ہے جو علم میں اس سے بڑا ہے. اس سے بڑا درجہ اس کا ہے جو علم میں اس سے بڑا ہے. وفوق کل ذی علم علیم. قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل. اب ان پر چوری جو ہے ثابت ہو گئی. بنیامین تو حضرت یوسف نے کہا کہ تمہارا بھائی اس نے چرایا ہے، چوری ثابت ہو گئی. کہا کہ ہاں ہو گئی. سب کے چہرے اتر گئے، سب غم کے سمندر میں ڈوب گئے. کہا کہ اب اسے ہم تمہارے گھر نہیں بھیجیں گے، کیونکہ تم نے خود مسئلہ بیان کیا کہ جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، تو اسے ہم پکڑ لیں گے. بنیامین کو ہم روک لیا گیا. اب بنیامین سر جھکائے کھڑے. اب انہوں نے جاتے جاتے کہا، یہ 10 بھائیوں نے، قالوا ان یسرق، اگر اس بنیامین نے چرایا ہے، فقد سرق اخ له من قبل، اس کے سگے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ہی کہہ رہے ہیں کہ اس نے اگر چرایا ہے تو اس سے پہلے کا واقعہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے سگے بڑے بھائی نے، یعنی یوسف علیہ السلام بھی چوری کی ہے. یوسف علیہ السلام سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور ظاہر نہیں کرتے کہ تم مجھی کو کہہ رہے ہو. قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم، جو میں نے ابھی کہا. فأسرها یوسف فی نفسه، چھپایا اس بات کو یوسف نے اپنے نفس میں، اپنے دل میں. ولم یبدها لهم، اس بات کو ظاہر نہیں کیا کہ تم کسے کہہ رہے ہو، اس کا بڑا بھائی تو میں ہوں، مجھے کہہ رہے ہو کہ میں نے چوری کی. نہیں کہا حضرت یوسف علیہ السلام. قال انتم شر مکانا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم بہت برے لوگ ہو جی، تم برے لوگ ہو، تم نے جو کیا اچھا نہیں کیا. واللہ اعلم بما تصفون، اللہ جانتا ہے تم جو بھی کہتے ہو، سچ کہتے ہو یا غلط کہتے ہو، اللہ جانتا ہے. واللہ اعلم بما تصفون. قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا. قالوا یا ایھا العزیز. اب یہاں آ کے بعض مفسرین نے کہا کہ ابھی حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کا مقامی رکھتے ہیں. ایک روایت میں آ کے نہیں، بادشاہ ہی کو کہا گیا ہے. خیر، کہا یا ایھا العزیز، اے بادشاہ، اے عزیز مصر، ان له ابا شیخا کبیرا. اب یہ 10 بھائی کیا کہہ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے
کہ اے یوسف، اے عزیز مصر، اے مصر کے بادشاہ یا اے مصر کے وزیر اعظم، ان لہو ابن شیخا کبیرہ، یہ بچہ جس پر یہ الزام لگا ہے، جس نے ایسا کیا ہے، اسے ایک باپ ہے۔ وہ باپ کیسا ہے؟ شیخا کبیرہ، بڑی عمر والا۔ اس کا باپ نوجوان نہیں ہے، ادھیڑ عمر کا نہیں ہے، بوڑھا بھی نہیں، بڑی عمر، زیادہ بوڑھا۔ ان لہو ابن شیخا کبیرہ، ان کی عمر بہت ہو گئی۔ فخذ احدنا مکانہ، تو ہم 10 بھائی بڑے بڑے ہیں، یہ چھوٹا بچہ ہے، باپ کو بہت پیارا ہے، لہذا اسے چھوڑ دیجئے اور ہم 10 بھائیوں میں سے کسی ایک کو لے لیجئے۔ ان لہو ابن شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ، اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو لے لیجئے۔ انا نراک من المحسنین، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ سراپا احسان ہیں، آپ احسان کرنے والے ہیں، آپ خیرات کرنے والے ہیں، آپ دان دینے والے ہیں۔ قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، ہم اللہ کی اس بات سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم جس کے تھیلوں میں، جس کے سامان میں اپنا ساز و سامان، اپنا پیالہ ہم نے پایا ہے، اسے چھوڑ کر دوسرے کو پکڑنا جو مجرم نہیں ہے، جس نے ہمارا پیالہ چرایا نہیں، ہمارا سامان چرایا نہیں ہے، اسے ہم چور کے بدلے میں پکڑ لیں، ایسا کرنا غلط بات ہے اور ایسا کرنا جرم ہے، اور اس جرم سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، اگر ہم مجرم کے قصور کو دیکھ کر جو بے قصور ہے اسے پکڑ لیں، اسے سزا دیں، جرم کسی کا سزا کسی کو دیں، تو اس وقت ہم ظالم ہو جائیں گے، ظلم کرنے والے ہو جائیں گے، اور ظلم سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ حضرات؟ ہاں، فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، جب بنیامین سے یہ مایوس ہو گئے کہ اب یہ بادشاہ جو ہے یوسف علیہ السلام، ابھی ان کو معلوم نہیں کہ یہ یوسف ہیں، دیکھ رہے ہیں یوسف کو، عرفان نہیں ہے، اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کا کام نہیں، فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں، یوسف کا فیضان تو جاری ہے، ان کا دیدار تو ہو رہا ہے، ان کو دیکھ رہے ہیں، ان سے باتیں کر رہے ہیں، ان کو سن رہے ہیں، ان سے ملاقات کر رہے ہیں، ان سے مل رہے ہیں، لیکن عرفان نہیں ہے کہ یوسف ہے یہ۔ اسی لیے یوسف کے سامنے یوسف کو ناراض کرنے کی بات کر رہے ہیں، اگر عرفان ہوتا تو یوسف کو ناراض نہ کرتے۔ They didn't recognize یوسف علیہ السلام کو انہوں نے پہچانا نہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کی گفتگو سن رہے ہیں، ان سے مصافحہ کر رہے ہیں، ان سے مل رہے ہیں، ان کا دیدار ہو رہا ہے، مگر معلوم نہیں کہ جسے ہم دیکھ رہے ہیں وہ کون ہے، کون ہے معلوم۔ اسی طرح دیدار تو سب کر رہے ہیں، مل تو سب رہے ہیں، سن تو سب رہے ہیں، پہچانت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ جس سے پہچان حاصل کرنا اس کے در پر آئے نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کر پچھانت آپ کی اور جان کی، کر پچھانت۔ حضرت میر حیات میسوری رحمت اللہ علیہ، میرے 8ویں دادا پیر حضور شاہ کمال علیہ الرحمت والرضوان کہ خلیفہ اور مرید ہیں، میسور میں آرام کر رہے ہیں، مصباح الحیات میں فرماتے ہیں، میر حیات میسوری رحمت اللہ علیہ کہ میر ہیں، سید ہیں اور میسوری ہیں، اور فرماتے ہیں کہ کر پچھانت آپ کی اور جان کی، تب پچھانت ہو تجھے سبحان کی، ہے شریعت میں عبادت تن کے ساتھ اور طریقت میں عبادت من کے ساتھ، در حقیقت ہے عبادت جان سے، معرفت میں دید ہے سبحان سے۔ فرمایا، کیا فرمایا؟ جب مایوس ہو گئے، فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا،
حضرت یوسف نے کہا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے. جس نے کیا پیالہ جس نے چرایا ہم اسے پکڑ سکتے ہیں؟ یہ ہماری شریعت کے خلاف ہے، قانون کے خلاف. جس نے چرایا نہیں ہم اسے کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ یہ غلط بات، ہم نہیں کریں گے. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا. یہ 11 آئے تھے، 10 جا رہے ہیں. آئے تھے 11، جا رہے ہیں 10. اب یہ بڑے بڑے بھائی ہیں، بڑی بڑی عمر والے ہیں. اب یہ سب جا کے کنعان، مصر سے کنعان جا رہے ہیں. تو ابھی بادشاہ کے دربار سے نکلے اور جاتے ہوئے کیا کیا انہوں نے؟ ایک جگہ رک گئے. 10 بھائی رک گئے. خلصوا نجیہ، خالص ہو گئے تنہائی میں، سب لوگوں سے دور آ کر اب باتیں کرنے کے لیے. کیا ہوا؟ ہمارا چمن اجڑ گیا، ہمارا چمن اجڑ گیا، پلاننگ پوری برباد ہو گئی، کیا ہو گیا؟ تو یہ آپس میں باتیں کرنے کے لیے سب لوگوں سے دور ہو کے ایک کونے میں، ایک گوشے میں، ابھی کنعان نہیں گئے، مصر ہی میں ہیں. خلصوا نجیہ. قال کبیرہم، ان میں جو سب سے بڑا بھائی تھا اس نے کہا چھوٹے بھائیوں سے، الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ. کیا تم کو یہ معلوم نہیں کہ تمہارے باپ نے اللہ کی قسم دلوائی تم کو، اللہ کی قسم دلوا کر تم سے وعدہ لیا کہ میرا یہ چھوٹا بچہ، میرا بنیامین، تم اسے ساتھ لے جا رہے ہو، جس طرح لے جا رہے ہو اسی طرح تم واپس لاؤ گے. تم سے وعدہ نہیں لیا تمہارے باپ نے؟ اور اللہ کی قسم کھلوا کر تم سے وعدہ لیا. تم نے اللہ کی قسم کھا کے وعدہ کیا اپنے باپ سے. کس باپ سے؟ یعقوب علیہ السلام. ان سے وعدہ کیا کہ ہم ضرور جو ہے بنیامین کو واپس لائیں گے آپ کے پاس. اب جا کے کیا جواب دو گے؟ چھن گیا تمہارا بھائی تم سے. قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف. اس سے پہلے ذرا یاد کرو تم نے کیا کمی کی تھی، کیا کوتاہی کی تھی یوسف کے بارے میں، کیا غلط سلوک کیا تھا یوسف کے ساتھ. ذرا یاد کرو. یوسف کو بھی تمہاری وجہ سے یوسف بھی بچھڑ گئے اپنے باپ سے، اور یہ بھائی بھی جدا ہو گیا. کیا جواب دو گے؟ ہاں فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَا نَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي. میں تو یہاں سے مصر سے باہر نکلوں گا نہیں، میں کنعان آنے والا نہیں. کنعان کس کا نام ہے؟ کنعان کسے کہتے ہیں؟ کنعان کہاں ہے؟ وہ سری لنکا، اسرائیل. کنعان کا نام بات چل کے ہوا فلسطین، اب اس کا نام کیا ہو گیا؟ اسرائیل. تو عرض کر رہا تھا کنعان. میں نہیں آؤں گا، یہ مصر میں ہے. مصر ایجپٹ، افریقہ، اسرائیل ایشیا. کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں آؤں گا. فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي، یہاں تک کہ میرے باپ مجھے اجازت دیں کہ بیٹا آ جاؤ، جو ہوا ہوا. او يحكم اللہ لی، یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ صادر فرمائے، کوئی اللہ سبیل نکالے کچھ بھی. میں اب تو نہیں آؤں گا. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، اللہ سے محبت ہے، اللہ سے ربط ہے، اللہ پر توکل ہے، اللہ کی یاد ہے. یہ پیغمبر زادے ہیں. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ. ارجعوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ. اب یہ بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں سے کہہ رہا ہے، بڑے بھائی چھوٹے بھائیوں سے کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ارجعوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ، تم جاؤ، میں تو نہیں آنے والا، تم 9 بھائی ہیں، تم جاؤ. ارجعوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا، جا کے کہو کہ اے ہمارے ابا جان، إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ، آپ کے بیٹے نے چرایا ہے، آپ کے بیٹے نے چرایا ہے. وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا، اور ہم نے جو دیکھا اسی کی ہم گواہی دے رہے ہیں. ہم نے دیکھا، ہمارے سامان سے، ہم 11 بھائی تھے، بنیامین کی جب بوری کھولی گئی، ان کا موٹا اس کا موٹا کھولا گیا
تو اس میں سے جو ہے بادشاہ کا پیالہ برآمد ہوا، خاص پیمانہ بادشاہ کا، وہ نکلا۔ وما كنا للغیب حافظین، اب یہ واقعی اس نے چرایا یا نہیں چرایا یہ ہم نہیں جانتے، جو ہم نے دیکھا وہ گواہی دے رہے ہیں، ہم نے جو جانا وہ گواہی دے رہے ہیں۔ اب اس کے تھیلے میں کسی اور نے رکھ دیا یا اسی نے چرا کے رکھا، یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ وما كنا للغیب حافظین، غیب کا علم ہمیں نہیں ہے، غیب کے ہم محافظ نہیں۔